ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ خدا علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد و اہتمام میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہیں، ملتمسین ادعیہ ہیں، پروردگار سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نہایت ہی ایک جید عالم دین آج صبح نماز مجلس کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس وقت ہسپتال میں ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. علامہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب کو اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے. مومنہ بھی ICU میں ہے. الحاج محمد تقی جاوید صاحب، حاجی غلام میسم صاحب کی زوجہ اور ان کے علاوہ دیگر جتنے مریض ہیں، اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کے خلق فرمایا. اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے زندگی گزارنے کے لیے ایک دین عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے سردار
سید الانبیاء کا امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور اس عظیم ہستی کا کمال یہ ہے کہ اس سے منسوب ہو جانے والے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نسبت دو طرفہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جو دین دیا، اس دین کے دو حصے بنائے۔ ایک حصہ نظام تبلیغ دین ہے اور ایک حصہ نظام حفاظت دین ہے۔ جسے تبلیغ دین کا نام دیا اسے نبوت اور رسالت کہا، اور جسے حفاظت دین کا نام دیا اسے امامت سے تعبیر کیا۔ نبیوں اور رسولوں کا کام دین پہنچانا ہے، امام کا کام دین کی حفاظت کرنا ہے۔ انبیاء کے تذکرے جب قرآن میں ہوتے ہیں تو وما علینا الا البلاغ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ نبیوں کا کام دین پہنچانا ہے، ہم نے دین پہنچا دیا ہے۔ اللہ بھی انہیں جب وہ دل تنگ ہوتے ہیں، لوگ بات نہیں سنتے اور مانتے، تو اللہ بھی انہیں فرماتا ہے وَأَنْتَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ یہ بات پہنچا دی ہے، کافی ہے، آپ ان پر مسیطر اور ذمہ دار نہیں کہ یہ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ منوانا پیغمبر کا کام نہیں ہے، پہنچانا پیغمبر کا کام ہے۔ اس میں سارے نبیوں نے ظاہر امام نبی ہیں، معصوم ہیں، اپنی ذمہ داریاں مکمل کیں۔ اللہ نے ایک نظام پہنچانے کے بعد حفاظت کا بنایا، جس کے لیے اللہ نے امام بنائے جن کا کام دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے جو نبی بنائے 1,24,000 تقریباً، ان میں 313 رسول بنائے، 313 میں 5 اولی العزم بنائے۔ اللہ امام بھی اللہ نے بنائے۔ نبوت چلی حضرت آدم علیہ السلام سے، رسالت چلی حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اللہ نے امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ تینوں منصب چلے۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے سید الانبیاء کو خاتم النبیین قرار دیا۔ باب نبوت بند ہوا، باب رسالت بند ہوا، لیکن باب امامت اور ہدایت بند نہیں ہوا۔ وہ چلتا رہے گا، باب ہدایت کھلا رہے گا۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ہدایت کے طلبگار موجود ہوں اور ہدایت دینے والا کوئی نہ ہو۔ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کا معین کردہ ہادی موجود رہے گا۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد امتحانات لیے۔ جب امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے تو اللہ نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ہی منصب امامت عطا کیا، مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے نبی بنایا، حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی،
اللہ نے رسول بنایا، حضرت ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی کہ یہ نبوت میری نسل میں رکھ دے، یہ رسالت میری ذریت میں رکھ دے۔ جیسے ہی اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، پہلی دعا منصب امامت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار ومن ذریتی، یہ امامت میری نسل میں رکھ دے۔ ظاہر اللہ ویسے بھی دعا رد نہیں کرتا، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا ہو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دعا رد نہیں ہوتی، ہو دعا کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی فوری کبھی دیر سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ امام دعا کر رہے تھے منصب امامت کے بعد پہلی دعا پروردگار اس منصب امامت کو میری نسل میں رکھ دے۔ ارشاد پروردگار ہوا ہاں ابراہیم ہم تیری دعا قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے تیری ذریت میں اس کو امامت ملے گی جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ حضرت ابراہیم نے بہت امتحان دیے دوستو، امتحانات جتنا مقام بڑا ہوتا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ منصب نبوت و رسالت کے بعد منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے اللہ نے اتنے سخت امتحان لیے، بندہ سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بندہ پڑھ کے پریشان ہوتا ہے، اتنے مشکل امتحان۔ لیکن ظاہر نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی صلاحیت ہو۔ جتنا بڑا بندہ ہے اتنا ہی بڑا حوصلہ، اور اس حوصلے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا، اللہ رب العزت کے امتحانوں پہ سر جھکا دینا، ظاہر وہ انہی ہستیوں کا کام ہے۔ پہلا امتحان بت شکنی کا تھا، کسی کے معبود کو جا کر جن کی وہ عبادت کرتے ہوں، جن کے سامنے جھکتے ہوں، جن کے سامنے سجدے کرتے ہوں، جا کے ان کا سر پھوڑ دے، ان کی ٹانگیں توڑ دے، ان کے بازو توڑ دے، انہیں زخمی کر دے اور جا کے ان کی نفی کر دے، یہ لائق عبادت نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ سجدے کے وہ لائق ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ بازاروں میں، گلیوں میں، بابل شہر میں جہاں سے گزرتے حضرت ابراہیم اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے، بتوں کے خلاف سخنرانیاں کرتے، بتوں کے خلاف تقریریں کرتے، یہ لائق عبادت نہیں، یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، یہ تو گونگے ہیں، یہ تو اپاہج ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، انہیں نظر کچھ نہیں آتا، یہ سن نہیں سکتے۔ کرتے تھے تقریریں، لیکن میلے پر سارے لوگ نکلے شہر سے باہر، حضرت ابراہیم اکیلے بچ گئے، پورا شہر خالی ہے، گلیاں سنسان ہیں۔ کلہاڑا اٹھایا، معبد میں چلے گئے، کسی کا سر توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کو زخمی کیا۔ ایک بڑے کے گلے میں وہ کلہاڑا لٹکا کے گھر آ گئے۔ وہ جو واپس آئے، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں اسی کا کام لگتا ہے جو گلیوں میں، بازاروں میں ہمارے بتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے، پکڑ کے لے آؤ۔ لایا گیا حضرت ابراہیم کو۔ عزیزو، بزرگوں، کتنا منطقی جواب دیا، سارے بت پرستوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں حضرت ابراہیم کا جواب سن کے۔ پوچھتے ہیں اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے، یہ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا، یہ بتوں کو تو نے توڑا؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا، میں نے نہیں کیا، نہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اور خدا کے بندو انہی سے پوچھ لو نا اگر بول سکتے ہیں، انہی سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، انہی سے پوچھو۔
کس نے کیا ہے؟ یعنی متوجہ کیا ان کو، ان کے عقلوں کو بیدار کیا، ان کے اندر سے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جو بیچارے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو تمہیں بتا نہیں سکتے ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کل جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ پریشان ہو گئے۔ بات تو سچ کہتا ہے، بات تو ٹھیک ہے اس کی، اگر بول سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ اب یہاں چپ ہو جائیں تو حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ وہ تو گلیوں میں پھریں گے، میں نے توڑے تھے، میں نے کیا تھا، یہ بیچارے ہیں، یہ کچھ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو سزا دیتے ہیں۔ نمرود سے کہا سزا دو۔ یہ دوسرا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ اس کے اوپر سے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، اتنے شعلے تھے۔ حضرت ابراہیم کو جا کے آگ میں نہیں پھینک سکتے تھے، منجنیق کے ذریعے پھینکا۔ جلتی ہوئی آگ کی طرف جانے والا ابراہیم، اتنا مطمئن تھے حضرت ابراہیم، کوئی بدن میں اضطراب نہیں، کوئی چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں، کمال اطمینان کی طرف، کمال اطمینان سے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار ایک ہی تو بندہ تھا جو تیری توحید کا پرچار کر رہا تھا، جلنے جا رہا ہے، مدد کر اس کی۔ ارشاد پروردگار ہوا، جبرائیل جاؤ اس سے پوچھو اسے مدد کی ضرورت ہے۔ بڑی تیزی سے آئے حضرت جبرائیل، راستے میں ملاقات کی، آگ میں جانے سے پہلے ملاقات کی۔ کہا اے حضرت ابراہیم جلنے جا رہے ہو، مدد کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں چاہیے، مدد چاہیے، مدد کی ضرورت ہے، مگر تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہ جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہو، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا جب مدد کی ضرورت بھی ہے، جلنے بھی جا رہے ہو، مانگتے کیوں نہیں؟ یہ ہے کمال توکل، یہ ہے عقیدے کی پختگی، یہ ہے کمال۔ کہا اے جبرائیل میں جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں، کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اسے اس کی مصلحت تقاضا کرے کہ میں اس کی محبت میں جل جاؤں تو میرا جل جانا ہی اگر اس کو پسند ہے تو ہمیں وہ پسند ہے، بچانا چاہے گا تو بچا لے گا۔ حضرت ابراہیم کے اس توکل کو، اس اطمینان کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے کہا قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ہمارے ابراہیم کے لیے۔ چلے گئے ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ حضرت ابراہیم آگ میں چلے گئے، آگ ٹھنڈی ہوگی، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ حضرت وہاں منجمد ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ٹھنڈی بھی ہو جا لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، جس میں حضرت ابراہیم محفوظ رہیں۔ حضرت ابراہیم چلے گئے۔ کافی دیر بعد نمرود نے کسی بلند مقام پہ جا کے دیکھا، دیکھو تو صحیح حالت کیا ہے ابراہیم کی، جل گیا ہوگا۔ بلند مقام سے جا کے دیکھا تو ابراہیم بیٹھے خدا کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر مصیبت بن گئی۔ چلو واقعے سے ایک سبق لیتے ہیں، ایک سبق اس واقعہ سے۔ جب حضرت ابراہیم جلنے جا رہے تھے نا، پرواز کر رہے تھے، مورخین نے دو چیزوں کے نام لکھے۔ بعض نے ایک پرندے کا ذکر کیا، بعض نے فاختہ کا نام لیا، بعض نے مینڈک کا نام لیا۔ دو روایتیں ہیں۔
بعض میں پرندے کا نام ہے، بعض میں مینڈک جانور کا نام ہے، یہ تیزی سے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پوچھا اس سے کسی نے کدھر جا رہے ہو؟ کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی میں اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک پرندہ یا ایک مینڈک۔ بھائی اتنی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے تو بہت سارے پانی کی ضرورت ہے، تیرے پاس پانی ہے؟ کہاں میں اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہا ہوں۔ پانی کے قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مجھے پتا ہے آگ نہیں بجھے گی، مجھے معلوم ہے اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی، میں تو اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ یا جنہوں نے کوشش کی، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کی۔ کتنی کوشش ہم کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں میں۔ اس جانور نے سکھایا ان کا کام تو کوشش کرنا ہے، نتیجے حاصل کرنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا، ہمارا کام تو ہے کوشش کرنا۔ ہم اپنے اپنی فیلڈ میں، اپنی اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ہم اپنے فرائض کتنے انجام دے رہے ہیں؟ ہمارا کام کوشش کرنا۔ جی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، میں اکیلا کیا کروں گا؟ میں اکیلا سر اٹھا بھی لوں کس کس سے ٹکراؤں گا؟ سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ معاشرہ ٹھیک کر لیں گے؟ ٹھیک ہو یا نہ ہو، کم از کم یہ تو کہہ سکو گے نا میرا کام کوشش کرنا تھا، وہ میں نے کر دی۔ اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے ہو نا، اپنی بیٹی کو تو کہہ سکتے ہو نا، اپنے بھائی کو تو کہہ سکتے ہو نا، امر بالمعروف تو کر سکتے ہو نا، نہی عن المنکر تو کر سکتے ہو نا۔ اپنے دائرے میں رہ کر تو کوشش تو کرو۔ کبھی کبھی ایک جملہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ایسے حالات ہو، ایسا وقت ہو، منہ سے نکلا ہوا جملہ اگلے بندے کو بدل دے۔ ہو سکتا ہے دل سے کسی وقت نکل جائے، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کتنے واقعات تاریخ میں ہیں، ایک جملہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ فضل ابن عیاض اپنے زمانے کا مشہور چور، بہت بڑا چور تھا۔ صرف چور نہیں ہے، ڈاکو ہے۔ صرف عام ڈاکو بھی نہیں ہے، جس گھر جانا ہوتا تھا نا اسے پہلے پیغام بھیجتا تھا، آج رات میں نے آنا ہے تمہارے گھر میں، تیاری کر لو، آج میں نے آنا ہے۔ اس حد تک جری۔ ایک دفعہ ایک بوڑھے سے بندے کو پیغام بھیجا، آج میں نے تمہارے گھر آنا ہے۔ ظاہر ہے جس کو کسی دہشت گرد کا پیغام آ جائے کہ آج ہم نے آپ کے محلے میں آنا ہے، آپ کے گھر آنا ہے، اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ وہ نکلا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا، فلاں کا پیغام آیا ہے، وہ مجھے تنگ کرنے آ رہا ہے، وہ اذیت کرے گا، آپ محلے والے ہیں، میری مدد کریں، میرے ساتھ تعاون کریں، اس کے مقابل میں نکلیں۔ کون آتا ہے ڈاکو کے مقابل میں؟ کون آتا ہے دہشت گرد کے مقابل میں؟ ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے، اکیلا بچ گیا بابا۔ جب اس کے آنے کا وقت ہوا نا، اس نے اپنے گھر کے سین میں چٹائی بچھائی، قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ فضل ابن عیاض اس کے دروازے سے نہیں آیا، ہمسائے کے گھر سے آیا، اس کے مکان کی چھت پہ آ گیا، یہ نیچے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، اس آیت پہ پہنچا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ صاحبان ایمان اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یہ آیت فضل نے اس کے مکان کی چھت پہ سنی کہ بوڑھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہیں پہ فضل رک کے خالق سے کہتا ہے میرا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔
ایک بات، میرا اللہ وہ وقت آ گیا، تیری طرف پلٹنے کا وقت آ گیا ہے. وہ پھر اس کے گھر نہیں اترا، وہیں سے واپس چلا گیا، وہیں سے واپس اپنے گھر گیا. ہماری طرح توبہ نہیں کی، ہم تو توبہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہاتھوں پر لعاب لگا کے کانوں کو کھینچتے ہیں. یہ توبہ کان کھینچنے کا نام نہیں ہے، انگلیوں پر لعاب دان لگانے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ 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 کی تسبیح پڑھنا توبہ نہیں ہے. 70 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو، توبہ پڑھی جانے والی شے نہیں. ہم مذاق کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں طالب علم ہوں، میری جرت نہیں، مجھے معاف کر دینا. حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں من استغفر بلسانہ ولم یندم بقلبہ فقد استہزأ بنفسہ. جس بندے نے زبان کی نوک سے توبہ کی اور دل سے اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہوا، اس نے توبہ نہیں کی، اپنے ساتھ مذاق کیا ہے. یہ مذاق ہے. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اندر پروگرام ہے کل وہی کرنا ہے. یہاں بیٹھا کر میرا اللہ معاف کر دے، پروگرام ہے یہ چھوڑنا نہیں، کام کل پھر کرنا. مذاق کر رہا ہے. اس نے مذاق نہیں کیا، اس نے سچی توبہ کی. جس کا مال لوٹا تھا واپس کیا، جس کا چوری کیا تھا واپس کیا، جس کا غصب کیا تھا واپس کیا. ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال لیا تھا، جس کا تھا اس کو واپس کر رہا ہے. آخر میں ایک یہودی کے پاس آتا ہے. حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب توبہ کے آخر میں اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. ایک یہودی کے پاس آیا، بھائی میں نے تیرا سونا چوری کیا تھا، اب میرے پاس نہیں، مجھے معاف کر دے، میں نے چوریاں چھوڑ دی، مجھے معاف کر دے. یہودی بڑا عقل مند ہے، اس نے کہا پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا تو نے چوری کی ہے، اب اقرار کر لیا ہے نا، نہیں چھوڑوں گا جتنے تک میرا سونا نہیں دو گے. بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہاں ہمارا سونا لے گئے ہو، واپس کرو. جب تک نہیں واپس کرو گے معاف نہیں کروں گا. کہ نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں؟ کہ کوئی حرج نہیں، تیرے پاس نہیں، میری شرط ہے جتنے تک سونا نہیں لائے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. فلاں جگہ چلا جا، وہاں زمین کھود، نیچے سونا پڑا ہے، مجھے لا کے دے دے، میری شرط پوری ہو جائے گی، میں تجھے معاف کر دوں گا. فضل توبہ کرنے والا وہاں گیا جہاں یہودی نے نشاندہی کی تھی، وہاں زمین کھودی، نیچے سونا پڑا تھا، اٹھایا، مٹھیوں میں دبایا، یہودی کے پاس آیا، یہ لے اپنا سونا، اب تو مجھے معاف کر دے. یہودی کی کیفیت بدلی، کبھی سونے کو دیکھا، کبھی اس کے منہ کو دیکھا، 2-3 دفعہ دیکھ کے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ابھی تو میری توبہ قبول نہیں کر رہا تھا، ابھی مسلمان کس لیے ہونا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا آخری نبی کا امتی جب سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے ہاتھوں میں مٹی سونا بن جائے گی. جہاں میں نے تجھے بھیجا وہاں کوئی سونا نہیں تھا، تیرا سونا لانا بتاتا ہے تیری توبہ بھی سچی، تیرا نبی بھی سچا. ایک بات اثر کرتی ہے بندے پر، ایک بات اس بوڑھے کی زبان سے نکلی ہوئی ایک آیت نے فضل ابن عیاض کی تقدیر کو بدل دیا. وہ گناہ کی وادی سے نکل آیا، وہ خدا کی بندگی کے راستے پہ آ گیا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا کام بھی تو صحیح کرنا ہے نا، ہمارا کام بھی تو کوشش کرنا ہے نا. ابھی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے.
سید الانبیاء مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہتے یا علی، اگر آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے نا، ایک بندہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ کی ہدایت کرنے کی وجہ سے ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے نا، وہ عرب کے سرخ اونٹ جن سے زمین بھری ہوئی ہو، دنیا اور وما فیہا کے سارے خزانوں سے ایک بندے کو ہدایت کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ یہ سارے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک بندے کا کام ہے کوشش کرنا نا، سعی تو کرے نا۔ اور یہ امر بالمعروف، اچھا چلو ذرا دوسرے انداز میں، یہ فروعات دین کتنے ہیں؟ اور فروعات دین کتنے ہیں بھائی؟ میں کوئی الجبرے کا سوال تو نہیں کر رہا، کسی بہانے سے میں نے بھی تو طالب علموں والا کام کرنا ہے نا۔ اصول دین کتنے ہیں؟ فروعات دین کتنے ہیں؟ یہ 10 فروعات دین میں آپ نے کہیں پڑھا ہو مولویوں کے لیے 10 ہیں، باقیوں کے لیے 8 ہیں؟ نماز سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ روزہ سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ حج سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ خمس سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ جہاد سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ آل محمد سے محبت کرنا یہ سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ آل محمد کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرنا یہ سب پہ واجب ہے یا نہیں؟ یہ سب پہ واجب ہو، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ صرف مولویوں کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تقسیم ہو گئی فروعات دین، 8 ہیں آپ کے لیے اور 10 ہیں ہمارے لیے۔ کیا قصور ہے ہمارا بھائی؟ سب کا ہے، ہاں البتہ سب کا دائرہ مختلف ہے۔ امر بالمعروف کی ایک شرط ہے، اس وقت امر بالمعروف واجب ہوتا ہے جہاں احتمال تاثیر ہو۔ میں بات کروں گا نا، میری بات مؤثر ہوگی، آپ کی بات کہاں تک مؤثر ہے وہاں تک آپ پر امر بالمعروف واجب ہے، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک میری آواز پہنچانا مجھ پر واجب ہے، ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف کرنے سے علی حیدر ایک قرار فرماتے ہیں، نہ تمہیں موت آئے گی نہ رزق میں کمی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، رزق میں بھی کمی نہیں ہوگی، موت بھی جلدی سعی کرو، کوشش کرو۔ عام معاشرے کی اصلاح کے لیے جتنا ممکن ہے، جو ممکن نہیں ہے میرے لیے وہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں رک نہ جاؤں آگے بڑھوں، یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ظاہر ہے زندہ آ گئے آگ سے باہر، اب اگر یہاں رہتے ہیں بابل میں تو اور مشکل ہوگی، لوگ کہیں گے اس کو جلانے کی کوشش کی، یہ تو جلے ہی نہیں ہے، اس کا مذہب حق ہے، اس کی رائے حق ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ نمرود نے کہا انہیں جلا وطن کر دو۔ ایک چھوٹا سا قافلہ 4 بندوں پر مشتمل، حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ سارہ، حضرت لوط، ان کی زوجہ، یہ 4 بندوں کو بابل سے نکال دیا گیا، چلے جاؤ۔ بابل عراق کا حصہ ہے، جو حضرات زیارات پہ جاتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، وہ بابل کا علاقہ ہے۔ وہاں سے فلسطین چلے گئے، راستے میں ایک واقعہ ہوا، ایک بادشاہ نے جناب ہاجرہ کنیز کے طور پر حضرت ابراہیم کو دے دی، کنیز کے طور پر لے آئے ساتھ، اولاد تو تھی کوئی نہیں، حضرت سارہ نے مشورہ دیا اولاد تو ہے کوئی نہیں، اسی ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ بیٹا دے دے، شاید اللہ اولاد دے دے۔ حضرت سارہ کے مشورے سے جناب ہاجرہ سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق 90 سال، ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عمر میں اسماعیل بیٹا دے دیا۔ 100 سال کی عمر یا 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ظاہر ہے اب بیٹا پیدا ہو گیا، اس بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دے دے۔ تھوڑی سی توجہ حضرت ابراہیم کی ہاجرہ کی طرف بڑھ گئی، بیٹا بھی ادھر ہے۔ ہاں سارہ نے محسوس کیا ہماری طرف
پہلے والا التفات نہیں ہے، پہلے والی توجہ نہیں ہے، تھی تو سوتن، غیر معصوم تھی، معصومہ بھی نہیں ہے، برداشت نہ کیا، کہا ابراہیم انہیں یہاں سے نکالو، ہم برداشت نہیں کریں گے، لے جاؤ ان کو یہاں سے۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں ان کو لیا، سامان کچھ اکٹھا کیا، ان کو لے آئے فلسطین سے مکہ۔ اللہ آپ کو لے جائے مکہ۔ کعبہ کی بنیادیں تھیں، کعبہ نہیں تھا ابھی، یعنی پہلے حضرت آدم کے زمانے میں تعمیر ہوا، پھر سیلاب آیا گر گیا، بنیادیں تھیں، حضرت ابراہیم نے بنیادوں سے اوپر کھڑا کیا تھا، وہاں لے گئے، وہاں رکے، 1-2 دن پاس رہے، جانے لگے، اچھا تم دو یہاں رہو۔ ایک حضرت حاجرہ ایک چند روز چند مہینوں کے حضرت اسماعیل انہیں چھوڑا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے ایک سوال کیا، ابراہیم یہاں سنگلاخ وادی میں، کالے پہاڑوں میں، جہاں انسان نام کی شے کوئی نہیں، مجھے اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ اے حاجرہ، جس کے کہنے پہ لایا تھا خدا کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا حاجرہ کا توکل تھا کہ اچھا اگر خدا کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو چلے جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ چلے گئے حضرت ابراہیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے جو ہماری راہ پہ چلتا ہے نا، ہم اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں، راستے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم راستہ نہیں، راستے کھول دیتے ہیں، ایک راستہ نہیں، کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ بڑی بڑی مثالیں، قرآن سے باہر نہیں جا رہا میں۔ حضرت یوسف کو زلیخا ایک کمرے میں لے گئی، تالا لگایا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، اسے تالا لگایا، قرآن گواہ ہے تیسرے کمرے میں لے گئی، اسے تالا لگایا، 7ویں کمرے میں لے جا کے دعوت گناہ دی۔ حضرت یوسف نے کہا میں نے تیرے گھر کا نمک کھایا ہے، حیا کر، تبلیغ کی، باز نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم نے دوڑنا، حضرت یوسف نے دوڑنا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے کدھر دوڑے یوسف؟ انہی بند دروازوں کی طرف جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ زلیخا نے تالے لگائے ہیں، جس دروازے پہ جاتے وہ کھل جاتا۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے تم میری راہ پہ آؤ تو صحیح، میں بند دروازے بھی کھول دیتا ہوں، آؤ تو صحیح۔ اللہم صلی علی محمد، آؤ تو صحیح نا بھائی، کوشش تو کرو نا، میرے راستے پہ آؤ تو صحیح۔ بند دروازے بھی حضرت یوسف کے لیے بند دروازے کھلے۔ اللہ اپنے بندوں کی عزت کی حفاظت کے لیے نظام فطرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن سورہ یوسف، جیسی حضرت یوسف باہر دروازے پہ پہنچے نا تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے سے یہ بھی دوڑ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا سامنے شوہر کھڑا ہے، وہی عورتوں والا بہانہ، اے عزیز مصر، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جس نے تیری ناموس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی؟ فوراً الزام لگا دیا حضرت یوسف۔ ارشاد پروردگار ہوا یوسف کو، انہیں بتاؤ۔ اس نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کیا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اس بچے سے پوچھو جو جھولے میں پڑا ہوا ہے، جھولے میں پڑا ہوا بچہ جو زلیخا کے رشتہ دار کسی خاتون کا بچہ تھا، اس سے پوچھو۔ اللہ نے نظام فطرت کو بدلا، جھولے میں پڑے ہوئے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس بچے نے بول کے کہا یوسف کو دیکھو، اگر سامنے سے قمیص پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار۔ دیکھا گیا تو
قمیض تو پیچھے سے پھٹا تھا، یہ دوڑ رہے تھے، وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی، ہاں قمیض پیچھے سے پھٹا ہے، لیکن پھر بھی عزیز مصر تھا نا، جیل میں بھیج دیا. اب جیل میں رہو کچھ عرصہ. اللہ سمجھا رہا ہے تم آؤ میرے راستے پر نا، میں کتنے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں. حضرت ہاجرہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھ گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ ذخیرہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. پانی میں تو زندگی ہے ہر شے کی. اب بچے نے رونا شروع کیا. اللہ آپ کو مکہ لے جائے، اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، اللہ اسباب مہیا کرے جن کے پاس نہیں ہے. جاؤ گے نا. حضرت ہاجرہ نے کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر دوڑنا شروع کیا. کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے. بلندی پہ جاؤں گی، نظر دور تک جائے گی، کہیں سے پانی نظر آئے، میرے بچے کی زندگی ہے. کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے. حضرت اسماعیل کی محبت میں ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، ان 7 چکروں کو حج کا حصہ بنا دیا. ہاجرہ کو حاجر مل گیا. جو میری راہ میں کوشش کرتی ہے اللہ یوں عطا کرتا ہے. اب قیامت تک جو بھی حاجی جائے گا اتنے تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک سنت ہاجرہ پہ عمل نہیں کرے گا. ہاں صفا سے مروہ جاؤ، مروہ سے صفا جاؤ، صفا 7 چکر لگاؤ. 7ویں دفعہ واپس آئی، عجیب منظر دیکھا. جہاں اسماعیل، حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. ہاں پتھریلی زمین ہے، کالے پہاڑ ہیں، وہاں تو کوئی پانی کا بندوبست نہیں. اللہ کیسے مدد کرتا ہے اپنے ان لوگوں کی جو اس کی راہ پہ چلتے ہیں. چھوٹے سے بچے کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمین سے چشمہ پھوٹا، پانی نکلنا شروع ہوا. حضرت یوسف، حضرت ہاجرہ آ گئی. منظر دیکھا، خوشی کی لہر دوڑ گئی. مٹی اکٹھی کر کے اسے روک کے کہتی ہے زمزم، رک جا کہیں بہ نہ جائے پانی، رک جا. انہوں نے کہا زمزم، اس پانی کا نام ہی پڑ گیا زمزم. اب پانی آ گیا نا. اب پرندے وہاں آتے ہیں جہاں پانی ہو. پہلے تو یہاں کوئی پرندہ نہیں رکتا تھا، پانی کوئی نہیں. اب گزرتے ہیں، نیچے پانی نظر آتا ہے، پرندے آتے ہیں، اڑتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، آتے ہیں. قافلہ گزر رہا تھا بنی جرہم کا. انہوں نے کہا پہلے بھی گزرتے تھے، یہاں تو کوئی پرندے نہیں ہوتے تھے. یہ پرندوں کا اترنا اڑنا بتا رہا ہے کوئی بندوبست ہو گیا ہے پانی کا. وہ آئے، انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، ایک بیوی بیٹھی ہے، ایک گود میں بچہ ہے، پانی بھی ہے. یہ پہلا قافلہ مکہ کی آبادی کا. یہاں سے آبادی شروع ہوئی. کہا اے بی بی ہمیں اجازت ہے ہم یہاں آباد ہو جائیں. جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اللہ نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے لیے یہاں انہیں مانوس کرنے کے لیے شہر آباد کر دیا. شہر آباد ہو گیا. تیسرا امتحان مکمل ہوا جب حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر میں پہنچے. ابھی 13 سال عمر تھی، 13 لڑکپن ہے، ابھی جوانی میں قدم رکھنا ہے. ارشاد پروردگار ہوا اے میرے ابراہیم اس اسماعیل کو ہماری محبت میں ذبح کر دو. یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے. نبی ہے نا، نبی جانتے ہیں کہ خواب، نبیوں کا خواب اس طرح نہیں ہوتا جیسے عام لوگوں کا خواب ہوتا ہے. خواب میں دیکھا تھا نا، اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیٹے انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ابراہیم بھی نبی ہیں،
اسماعیل بھی نبی ہیں، جانتے ہیں نبی کا خواب ہے. یہ نہیں کہا آپ نے خواب دیکھا ہے، ہم جیسا ہوتا ہزاروں تعویلیں کرتا، یہ کیا خواب ہے؟ جوان بیٹے کو 13 سال کے بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، یہ کیسا خواب ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اسماعیل جانتے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابروں میں سے پاؤ گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. حضرت ابراہیم نے تیاری کر لی. بھئی یہ امتحان تھا، مشکل امتحان تھا. یہ میں تمہید کی منزلوں میں گزر گا اور وقت تمام ہو گیا. ہاں میں نتیجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کوشش کروں گا 2-4 منٹ میں میں کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤں. چوتھا امتحان بہت مشکل تھا. حضرت ابراہیم نے رسی بھی اٹھا لی، حضرت ابراہیم نے چھری بھی اٹھا لی. پھر دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو منا لے جائے، اللہ آپ کو مکہ لے جائے، صحت و سلامتی کے ساتھ لے جائے. آج بھی منا کی پہاڑیوں میں، پہاڑیوں کے اوپر ایک چبوترا موجود ہے جہاں اللہ کے ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جا کے لٹایا تھا. پیروں میں رسیاں باندھ دی تھی، ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا تھا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. حکم خدا پورا کرنا چاہتے ہیں، گلے پہ چھری رکھ دی. یہ جو نماز عید و ضحیٰ پڑھتے ہو نا، اس میں جو عربی میں خطبے پڑھے جاتے ہیں، میں منت کروں گا کبھی اسے اٹھا کے نا اس کا اردو کا ترجمہ پڑھنا. میرے معصوم کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھی نا، پرندے ہوا میں پر پھیلا کے چیخنے لگے. ہاں آسمان پہ فرشتوں نے رونا شروع کیا، میرا اللہ اتنا مشکل امتحان، اتنا مشکل امتحان، بیٹے کے گردن پہ چھری باپ رکھ رہا ہے، اتنا مشکل امتحان. جب پرندوں نے چیخ چیخ کے یہ کہا نا تو اللہ نے حکم دیا جلدی جاؤ جبرائیل، چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالو، ایک دمبے کو رکھ دو. جنت سے دمبا آیا، حضرت اسماعیل کو نکال لیا، دمبا ذبح ہو گیا. جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے، اسماعیل میرے پہلو میں کھڑا ہے. خدا کا شکر ادا کیا. دوستو نتیجہ کل پہ چھوڑتا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا. حضرت واپس آ گئے. حضرت واپس آئے 2-3 دن حضرت اسماعیل نے کپڑے نہیں بدلے، یہ اوپر والا بٹن لگا کے رکھتے تھے. 2-3 دن بعد ماں نے کہا بیٹا کپڑے گندے ہو گئے ہیں، مجھے اتار دینا میں دھو دوں. ماں کا حکم تھا نا. حضرت اسماعیل نے بٹن کھولے، دوسرا بٹن کھولا، ماں کی نظر پڑ گئی، گردن پر ایک چھری کے زخم کا چھوٹا سا نشان تھا جہاں چھری رکھی تھی. حضرت ہاجرہ نے پوچھا میرے لال میرے بچے یہ گردن پر نشان کیسا ہے، پہلے تو نہیں تھا. کہا اماں وہ جو پرسوں 2 دن پہلے ابا لے کے گئے تھے نا اور کہہ رہے تھے دوست کو ملنے جا رہے ہیں، اماں وہ مجھے ذبح کرنے گئے تھے، اماں انہوں نے میرے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، اماں انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، اماں انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، میری گردن پہ چھری رکھ دی تھی اماں، لیکن پھر اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا تھا، میری جگہ پہ وہ ذبح ہو گیا. اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو کسی بڑی قربانی میں بدل دیا. اماں میں اس وقت بچ گیا، بابا نے چھری رکھ دی تھی، یہ سننا تھا. لکھا مورخین نے ہاجرہ کی چیخ نکل گئی، رونا شروع کیا، گری جناب ہاجرہ، پھر اٹھ نہیں سکی. ایک جملہ منہ سے نکلتا، ہائے اگر چھری چل جاتی
میرے اسماعیل کی گردن پہ اگر چھری چل جاتی میرا کیا بنتا؟ میں تو مر جاتی۔ میرا اسماعیل 13 سال کا گردن پہ چھری، میں کہوں گا اے مکہ کی ہاجرہ، تو نے گردن پر ایک چھوٹا سا نشان دیکھا ہے، برداشت نہیں کر سکی۔ ذرا کربلا کی ہاجرہ کا دیکھ، اللہ نے کتنا صبر عطا کیا، صرف نشان نہیں دیکھے، اپنے بیٹوں کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ آج ساتویں رات ہے، عزادارو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے قربانیاں دی ہیں نا، یارو انصار گئے، عزیز و اقارب کا نمبر آیا، بنی ہاشم میں سب سے پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر کی تھی۔ عزادارو ہوئی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک 13 سال کا قاسم بار بار آتا ہے، چچا مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی جاؤں قربانی دوں۔ میرے مولا ایک جملہ کہتے ہیں، او میرے قاسم بیٹا، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ میں جب بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری بھی کو جنگ کرنے کی عمر ہے، واپس چلا جا۔ کئی دفعہ جناب قاسم آئے، اجازت نہیں ملی۔ ام فروہ کہتی ہیں کیوں نہیں جاتے؟ کہ بابا اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے۔ اچانک جناب ام فروہ کو خیال آیا کہ قاسم بیٹا ادھر آ، ذرا مجھے اپنا بازو دکھا۔ بازو سے ایک تعویذ اتارا، اسے کھولا، اسے پڑھا، کہا بھی چچا کو دیا۔ اس تعویذ پہ لکھا تھا امام حسن کی طرف سے، میرے بھائی میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر۔ یہ پڑھنا تھا۔ میرے مولا کا منہ پھر گیا مدینے کی طرف، دونوں ہاتھ رکھے، اے بھائی تیرا شکریہ، میری غربت کا خیال رکھا، حسن بھائی تیرا شکریہ۔ قاسم کو تیار کیا گیا، اتنے چھوٹے تھے، شہزادہ قاسم اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا گیا، حضرت عباس نے بٹھایا، آداب حرب سکھائے، اے میرے لال آخری بندے پہ نظر رکھنا، بیٹا گھبرانا نہیں ہے، تو علی کا پوتا ہے، تو حسن کا بیٹا ہے، میرے لال گھبرانا نہیں، چہرے پہ نقاب ہے، حسن کا بیٹا۔ آئے میدان میں شہزادہ قاسم، 80 ملعونوں کو فنار کیا، ایک کہ آتا ہے انہیں ملعونوں کو جا واصل جہنم کرتے ہیں۔ سنو گے ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، علی کا پوتا ہے، اکیلے مقابلہ نہیں کرو گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ 13 سال کا قاسم، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزے کا زخم لگایا، گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں۔ لکھا مورخین نے جب تک زین پہ تھے اس وقت تک قاسم تھے، جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے۔ لاشا قاسم تقسیم ہوا، آ چچا میری مدد کو آؤ، آ چچا میری مدد کو آؤ، جیسے گھوڑے سے پاؤں کے تلے آتے چچا کو مدد کے لیے پکارتے۔ آئے میرے مولا، میں نے روایتوں میں پڑھا اکبر کی لاش آسانی سے اٹھائی، لیکن قاسم کا لاشا جب اٹھانا چاہتے دوسری طرف سے لڑک جاتا، اپنی عبا بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھڑی بنائی، اپنے سر پہ رکھی، آئے گا ام فروہ تیرا قاسم تجھے ملنے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد